الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو درس یہاں پہ ترجمہ قرآن مجید کا چلتا تھا، تو آج استاد ہمارے چھٹی پر ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ ویسٹرن کلچر پر تو اسی روشنی ہم ڈالیں کہ ویسٹرن کلچر ہمارے لیے کتنا زہر قاتل ہے اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہماری تہذیب کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، ہمارے تمدن کے بارے میں وہ کون کون سی پلاننگ کر رہا ہے، تاکہ میں اس حیادار قوم جو مسلمان جو حیادار قوم ہے اس کو بے حیا بناؤں، اس کو فحشی میں ملوث کر دوں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ایک مرد مجاہد گزرے ہیں، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کے بعد، ان کی خلافت میں جو بیت المقدس جو فتح ہوا تھا، بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوا۔ اور دوسری شخصیت جو ہے عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی سربراہی میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، آج تک ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں آیا۔ تو علامہ فرماتے ہیں بہت بڑے عالم بھی تھے وہ، اور وہ جنگجو آدمی تھے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جو ان صلیبیوں کا بہت بڑا جرنل تھا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ میں نے داستان ایمان فروشوں کی کتاب تھی اس میں پڑھا ہے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس جرنل جب بیمار ہو گیا تو اسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کے ہمسائے پہ رہتا ہے۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، لیکن جب اس نے سنا کہ ان کا جو بڑا کمانڈر ہے، بہت بڑا جنرل ہے، وہ بیمار ہے، تو وہ ان کی خبر گیری کے لیے گیا، پوچھنے کے لیے گیا کہ اس کا کیا حال کیا ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو خیمے کے باہر، ان دنوں خیمے ہوتے تھے، خیمے کے باہر اس بڑے جنرل نے سارے جنرلوں کو جمع کیا اور ان کو ایڈوائز دے رہا ہے، ان جنرلوں کو ایڈوائز دے رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو اکثری بنیاد پر ان کو ہرا نہیں سکتے، ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ اکثری کس کو بولتے ہیں؟ تلوار کی بنیاد پر۔ اب ان کے لیے ایک کام کرو، آپ ان کی فکری جنگ شروع کرو، ان کے ساتھ ان کی فکر تبدیل کر دو۔ فکر تبدیل کرنا کیا کہ مسلمان بہت بے حیائی سے بہت دور رہنے والی قوم ہے، یہ حیادار قوم ہے۔ مسلمان قوم جو حیادار تھی، آج کے دور میں تو نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بھی پائے جاتے ہیں جو اس وقت بھی اس حیا پر کاربند ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی حیا پر حملہ کر دو، ان کو فحشی میں ملوث کر دو، ان کو بے حیائی میں ملوث کر دو، ان کے سامنے ایسے ایسے حربے اختیار کرو جس کی وجہ سے یہ فحشی میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم ان کو خود بخود فتح کر سکتے ہیں، باقی تلوار کی بنیاد پر آپ ان کو ہرا نہیں سکتے۔ تو ان سارے جرنلوں نے کہا کہ لیکن حضرت یہ تو بہت دور کا کام ہے، اس میں بڑا ٹائم لگے گا۔ تو اس نے یہ ایک بات، تاریخی بات کہی کہ اس میں ایسا ہوگا، دیر تو لگے گی لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ضرور ملے گا آپ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو بولتے ہیں غزوہ فکری۔ غزوہ اکثری کس کو کہتے ہیں؟
تلوار سے لڑنے کی، اور غزوہ فکری کی ان کی فکر کو تبدیل کر دینا. فکر تبدیل کر دو، ان کو عیش پرست بناؤ، ان کو بے حیائی میں ملوث کر دو، ان کو فلمیں دکھاؤ، جس طرح سے ان کے لیے ایسی چیزیں پرووائڈ کر دو تاکہ یہ حیادار نہ رہیں، بے حیا ہو جائے. تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسری شخصیت ہے جس نے بیت المقدس فتح کیا. پہلی بار کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی خلافت میں فتح ہوا، اور دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلطان تھے وہ، تو اس وقت وہ فتح ہوا. تو صلیبیوں نے ہمارے ساتھ اس وقت سے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سے آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے غزوہ فکری چھوڑ کر، غزوہ عسکری چھوڑ کر غزوہ فکری میں ہمیں الجھا کر رکھ دیا. اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا عورتوں کا استعمال کرنا اور بے حیائی پھیلانا. اب دیکھو مغربی تہذیب میں ایک یہ عیب نہیں مانا جاتا ہے، وہ آپس میں جب کوئی پارٹی ہوتی ہے بیویوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. آج آپ میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ تو میں آپ کی بیوی کے ساتھ سو جاؤں گا. تو ایک سائنٹسٹ مسلمان تھے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنے بے حیا کیوں ہیں، اتنے بے غیرت کیوں ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے، اپنی ایک ریسرچ پیش کی ہے کہ یہ سور کا میٹ کھاتے ہیں. سور کا میٹ، اور سور جو ہے نا وہ بہت بے حیا جانور ہے، گندا جانور ہے، پلید جانور، نجس جانور ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ جو غیرت جو ہے ان کی مر چکی. تو اب ان میں یہ جو سب سے یہ زیادہ جو اہمیت دیتے ہیں کو ایجوکیشن، مرد اور لڑکے اور لڑکیاں کٹے اسکول میں پڑھے، سوئمنگ کرانا، ہر چیز میں لڑکیاں اور لڑکے کٹے. اور دوسری چیز یہ اپنی جب سیکچول ڈیمانڈ پوری کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ تمیز نہیں، بولتے کوئی تمیز نہیں ہے. جس طرح جانور ایک دوسرے سے سیکچول مسئلہ حل کر لیتے، ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو ان کی بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ اگر راستے چلتے چلتے کوئی لڑکی ان کو مل جاتی ہے، اس کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا ہے، ایک دم بن جاتی ہے، وہ نہ نہیں کہتی، مطلب اتنا. اور دوسری بات، ان کے جو کپڑے، سب سے بڑی بات ہے یہ کپڑے جو پہنتے ہیں نیم اڑیاں، جس میں سے جسم نشو نمایاں ہو، ہاف اسکرٹ پہنتے ہیں. اور ہمیں کیا کہا گیا، ہماری عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اگر ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ ہاتھ اور یہ چہرہ اگر کھلا رہے، باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. لیکن ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، سارا جسم، یہ عورت پردہ ہی ہے، اس کے ناخن تک پردہ ہے. تو ہمیں حیا والا ماحول دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ماحول میں ہمیں چھوڑ کر گئے، جو ماحول ہمیں دیا گیا، اس میں حیا کا سب سے بڑا فقدان ہے. لیکن یہ اس حیا کو ہمیں ختم کر کے بے حیائی اور فحاشی میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں دانستہ اور نادانستہ ہم اس میں کیا بولے حصے دار بن گئے. ہم اس میں دانستہ یا جان بوجھ کر. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ ان سے بڑا مطلب ان پر فریفتہ ہے، ان پر جان فدا کر بولتے نہیں یہی ترقی. تو جب ان کو یہ ترقی پتہ چلے گی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو یہ ان کے سامنے نہیں ہے. آخرت میں اس کا پتہ چلے گا، دنیا میں بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں. جو اب مغربی معاشرہ ہے اس وقت، حیوانوں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے حیوان اپنی سیکچول پرابلم حل کر لیتے ہیں، اسی طرح سے ادھر وہاں پہ مرد اور عورت کوئی تمیز نہیں ہے. یہ میری ریلیٹیو، یہ بہن لگتی ہے، کیا لگتے ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں ہے. تو اس میں نے کچھ نقطے کچھ اخباروں سے نوٹ کیے ہیں. وہ کچھ پاکستان کے ہیں اور کچھ بمبئی کے سے جو جریدہ ایک نکلتا ہے، یا جدہ سے نکلنے والے جریدے. پہلی رپورٹ جو ہے یہ نوائے وقت لاہور سے ہے. پہلی بیٹی کی شادی تھی، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا بیٹی کی شادی میں. تو بیوی خاوند نے کیا کیا، بیوی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو پھانسی پر لٹکا کر اس کو قتل کر دیا. یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہماری فکر میں انہوں نے یہ بھر دیا کہ کوئی آخرت نہیں،
तकरीबन 70% मुसलमान ये कहते हैं कि किसने देखा, कौन देख कर आया, कौन देख कर आया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी ये कहे कि भाई आखिरत में तुझे साथ ऐसा होगा, तो आखिरत में जहन्नम है, उस उधर कब्र का अजाब है, वो बोलता है किसने देखा, तो ये कलमा कुफरिया है। हमें इसी तरह यकीन होना चाहिए आखिरत पर, मौत पर और कब्र के अजाब पर, या आखिरत में हमें सजा और जजा के बारे में इतना यकीन होना चाहिए जिस तरह का यकीन हमें अपने मरने पर। छोटे से कहो वो बोलता है हाँ एक दिन मैंने मरना, बड़े से कहो वो बोलता है मैंने मरना, हिंदू से कहो वो भी बोलता है मैंने मरना, ईसाई से पूछो वो भी बोलता है मैंने मरना, दहरिये से पूछो, मुल्हिद से पूछो, जिससे भी आप पूछोगे वो बोलता है मैंने मरना, एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना। लेकिन इसी दर्जे का यकीन हमें उन बातों पर होना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताई या कुरान मजीद ने हमको बताया कि हमारा जो किरदार जो है इस माशरे में, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा माहौल कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे उनकी तरबियत कैसी की जाए, उनको हयादार बनाया जाए। लेकिन मगरिब क्या चाहती है, उनको बेहया बनाया जाए। तो ये इसलिए हुआ कि हमें कुरान से हम दूर हैं, किताब और सुन्नत से जब दूर हो जाता है तो फिर वो गुमराही में मुलवस हो जाता है, फिर वो गुमराही का शिकार हो जाता है, फिर गुमराही उसका मुकद्दर बन जाती है, जलालत उसका मुकद्दर बन जाती है। दूसरी रिपोर्ट जो है नवंबर 1997 में उर्दू न्यूज जिद्दा इसमें आई है कि मर्जी का रिश्ता न मिलने पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? क्योंकि इसके पास आखिरत का तस्वर नहीं, क्योंकि इसको आखिरत की फिक्र नहीं, क्योंकि इसको इस्लाम का कोई पता ही नहीं है, इसको कुरान का पता ही नहीं है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता ही नहीं है, इसको कल आखिरत में खड़ा होकर अल्लाह के सामने जवाब देने का कोई तस्वर ही जब नहीं है, तो जब फिक्र ही चेंज होगी तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तीसरी रिपोर्ट जो आई है जंग 11 नवंबर 1997 में, दूसरी शादी एक आदमी ने कर, हालांकि दूसरी शादी कर सकता, इसमें औरत की इजाजत, पहली बीवी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक आदमी 4 निकाह करे, लेकिन जब वो अदल कर सकता है, अदल तो हमसे हो नहीं सकता है, अदल तो हमसे हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया तो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो आप। लेकिन अगर आप अदल नहीं कर सकते फिर एक पर एक काफी है, एक पर गुजारा कर लो, बहुत है, एक बहुत है। तो हम क्या करते हैं, हम अदल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन शादियां ढूंढते हैं 4-4, जहां पर हम अपना फायदा देखते हैं, हम अपना फायदा जहां पर हमें दुनिया की कोई तस्कीन मिल रही हो, वहां पर हम एकदम दौड़ कर जाते हैं। क्योंकि ये इंसान की फितरत में है कि एक मर्द औरत की तरफ माहिल होना, ये तो फितरत में है, ये इंसान की फितरत में है। लेकिन औरत की तरफ माहिल होना, लेकिन निकाह की सूरत में माहिल हो जाओ, निकाह कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह का कानून बताया, कुरान में हुक्म हुआ निकाह करो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 4 तक तो इजाजत है, एक वक्त में 4 निकाह। आमतौर मेरे मुसलमानों को हमने देखा हुआ है कि वो कहते हैं मर्द को 7 भी जायज है, 7 बीवियां एक साथ में रखना हराम है। 4 एक वक्त में एक मुसलमान के निकाह में सिर्फ 4 औरतें रह सकती हैं, 4 से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर उनमें से कोई मर जाए, वो 5वीं कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। उसके बाद चौथी रिपोर्ट जो है नवाई वक्त लाहौर 18 अगस्त 1997, शादीशुदा औरत है। अब देखो माहौल कैसा माहौल ये हमें दे रहे हैं, मगरबी तहजीब के अंदर ये सब इससे भी बदतरीन हालात हैं। ये तो एक मुसलमान मुल्क की ये हालत है, क्योंकि हम उनके पीछे चल रहे हैं, हम उनकी तकलीद कर रहे हैं, हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं, हम कुरान से दूर हो रहे हैं, हम सुन्नत से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनके गुलाम बन चुके। तो ये बयान करते हैं कि उसने क्या किया, शादीशुदा औरत ने, उसका एक और बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मिलकर खामद को कत्ल कर दिया। यानी ये तस्वर ही, जब आखिरत का तस्वर जब आ जाए आदमी के जहन में, आखिरत का तस्वर आ जाए, किताबुल्लाह पर ईमान हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ईमान हो, तो फिर वो आदमी 100 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कि कौन चीज रोक सकती है। आदमी एक कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ, अकेला कमरे में है, और इसके मोबाइल में ऐसी चीजें, ऐसी ऐप्स हैं जिससे ये बर्बाद भी हो सकता है।
اس کا ایمان. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو وہ مومن ہوگا اور شام کو کافر, اور شام کو مومن ہوگا صبح وہ کافر ہوگا, کیونکہ یہ غلط دیکھے گا. اور یہ موبائل جو ہے یہ اچھی چیز بھی ہے اور یہ بری بھی ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ اچھا ہونے سے زیادہ بری ہے, برائی اس میں زیادہ ہے. تو اس کے بعد پانچواں نقطہ جو ہے یہ نوائے وقت لاہور 11 اگست 1997 میں یہ اخبار میں آئی ہے. دوسری شادی کرنی تھی, ایک آدمی کو دوسری شادی کرنی تھی, ماں نے نہیں مانا, ماں کو قتل کر دیا. یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے, کتاب و سنت سے دوری ہے, اپنے نبی سے دوری ہے. جب دین سے آدمی دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے. اور چھٹی رپورٹ لو میرج میں ناکامی, ایک جوڑے کو لو میرج میں ناکامی, دونوں نے مل کر زہر کھا لی اور خودکشی کر لی. یہ تو میں 1997 کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھ لو کیسے ہو رہا ہے. یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یا تو لو میرج میں ہوگی, یا کوئی اس میں ناکام ہو گیا, یا میاں بیوی کا تھوڑا سا بہت جھگڑا ہو گیا, یا بیوی جو ہے وہ شادی تو اس کے ساتھ کی ہے, ایک بوائے فرینڈ اور رکھا ہے, تو ایک مرد یہ چیز تو برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب ہم اسلام کے قریب ہوں گے, جب ہم کتاب و سنت کے قریب ہوں گے تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. ورنہ ہمیں کوئی اس دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے, کیونکہ مغرب ہمیں اسی دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے. 7ویں رپورٹ جو ہے, بیوی عدالت میں کھلا لینا چاہتی تھی, بات بگڑنے پر کیا ہوا, یہ کھلا لے رہی ہے. اب برابری نہیں ہے تو اسلام نے اجازت دے دی, اور یہ خوشحالی کے ماحول میں ہونا چاہیے, خوشی کے ماحول میں ہونا چاہیے. یہ اس کو الزام لگا کر, اس کو بدنام کر کے اس کو کھلا دینا, یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. کل ہم نے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا. تو اس نے کیا کیا, عدالت میں جا رہا تھا, وہ جا رہی تھی, تو آدھے ہی راستے میں اس نے اٹھائے تیزاب اس کے اوپر پھینک دیا اور اس کا کام تمام کر دیا. آج پھر ایک رپورٹ آئی تھی. آج تو یہ عام ہے, کوئی دن نہیں ہے جس دن ایسا نہیں ہے کبھی کسی پر تیزاب پھینک دیا, کبھی نہیں کسی نے خودکشی کر لی, کبھی کسی کو قتل کر دیا. یہ میرے ساتھ ہمسائے میں ایک آدمی رہتا تھا, ایک باربر, میرا بہت کلوز دوست تھا میرا. تو یہاں سے چلا گیا, سسرال میں چلا گیا, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, تو 2-3 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی. یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اور جو یہ تصور جس کے دل میں موجود ہو کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دینا ہے, میری ایک ایک بات کو وہ نوٹ کرنا, میری ایک ایک حرکت کو اللہ نوٹ کر رہا ہے, اور مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. تو یہ غلط کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ یہ دین سے دور ہے, کیونکہ اپنے نبی سے دور ہے, اپنی نبی کی تعلیم سے دور ہے. تو اس وجہ سے ایسی حرکات ہو رہی ہیں. 8واں, بہن کو طلاق ملنے پر بھائیوں نے کیا کیا, بہنوئی اور اس کے باپ کو قتل کر دیا. اب اس کے گھر والے, باپ, دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ جنازہ پڑھتے, وہ جیل میں پہنچ گئے. وجہ کیا ہے؟ اور یہ دور کی بات ہے, 13 جولائی 1997 نوائے وقت لاہور. اور کہاں کیا؟ جس کو ہم بولتے ہیں مسلمان ملک ہے, اسلامی ریاست ہے. تو 8ویں چیز, یہ 8ویں چیز تھی. اور 9ویں چیز, لو میرج کرنے والی لڑکی کو دارالامان سے عدالت لے جاتے ہوئے گولی مار دی. عدالت لے جا رہے تھے اس کو, راستے میں اس کو گولی مار دی. تو نماز جنازہ میں نہ سسرال والے شامل ہو سکے اور نہ ہی گھر والے شامل ہو سکے. اس کے بعد 10ویں رپورٹ جو ہے, اولاد نہ ہونے پر, اولاد نہیں ہوتی, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, جس کو میں چاہتا ہوں لڑکے ہی دیتا ہوں, جس کو میں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی دیتا ہوں, جس کو میں چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہوں, اور جس کو میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی اولاد کر دیتا ہوں. مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر اولاد دینا اللہ کا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو پھر لڑکی کو کیوں عذاب بنایا جائے؟ ہمارے معاشرے میں یا بہو لائی تھی, اس کو بچہ ہی نہیں ہو رہا, جیسے اس کے ہاتھ میں ہے بچہ ہونا اپنے ہاتھ میں. یا کسی, میرے سامنے ایک بار کیا ہوا, میری مسز بھی اسی ہسپتال میں تھی, تو اس کے ساتھ ایک بیڈ تھا. تو ہماری شادی اس جوڑے کی اور ہمارے جوڑے کی کٹے شادی ہوئی تھی, اور LD کی بات ہے یہ. تو اس لڑکے نے کیا کیا, بیوی جب
اس کی ڈیلیوری ہوئی, اس کی لڑکی ہو گئی, وہ بدبخت ادھری اس پر بیڈ پر آ کر بولتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں, ادھری اس کو طلاق دے دی. ایسے بھی لوگ ہیں. کیوں؟ لڑکی دینا یہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا, اگر کسی عورت کی لڑکیاں ہی ہوتی اس میں کمزوری کس کی؟ مرد کی ہوتی ہے, مرد کی ہوتی ہے, سائنٹیفک بھی اور اسلامی بھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی لیے جو ہے بچہ جو ہے یا باپ کے ساتھ ملتا ہے ماں کے ساتھ ملتا ہے, شکل کوئی نہ کوئی چیز اس کی ماں سے ملتی ہے یا باپ کے ساتھ ملتی ہے. تو ہم اس کو غلطی مرد کی ہے تو تھوپ دیتے کس پر؟ لڑکی پر. اب اگر طلاق دینے کا طریقہ, جیسے ہمیں قرآن میں پڑھا پچھلے درس میں, طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کو عزت سے تو آزاد کرو. پھر کیا کرتے ہیں کہ میں اپنا مہر بچاؤں, پھر اس کو بلیم لگا دیتے ہیں, بھائی یہ بدکار ہے, اس نے بدکاری کی. بھائی یہ الزام لگانے کی ضرورت, اگر یہی الزام پھر میری بہن پر لگ جائے کل, کیا میں اپنی بہن کے لیے برداشت کر سکتا؟ جو چیز میں اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا وہ میں کسی دوسرے کی بہن کے لیے برداشت نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام ہے, اسلام نے ہمیں یہ سکھایا. تو اولاد نہ ہونے پر اس کی زندگی جو ہے بہت مشکلات پیدا کر دی. دارالامان میں لڑکی کا مطالبہ تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں, لیکن وہ جو اس کا گھر والا تھا اس نے اس کو بدنام کرنا, اس پر الزام لگانے, یہ فلانی کے ساتھ بات کرتی تھی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اگر کسی سیدھی سادی لڑکی پر کوئی الزام لگاتا ہے, زنا کا الزام لگاتا ہے, یہ بدکار ہے, تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. اس کو 4 گواہ. اگر ایک آدمی, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک لڑکا اور لڑکی بدکاری کر رہے ہیں, مجھے تو یہ 4 گواہ لانے ہیں, نہیں تو میں نے منہ بند کر لینا, منہ پردہ کر لینا, منہ بند کر لینا. 4 گواہ ہوں گے تو سزا ملے گی, 4 گواہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر اس پر الزام لگائے گا پھر حد قذف کس پر لگے گا؟ بولنے والے پر, جو بول رہا ہے کہ اس نے بدکاری کی. تو اسلام نے ہمیں ہر حالت میں اخلاق سکھائے, اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنایا. تو مشرق میں ہم جو اس ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں, ویسٹرن کلچر برباد ہو چکا ہے, وہ بے حیائی میں ڈوب چکا ہے, اس دلدل میں پھنس چکا ہے, لیکن وہ اب ہمیں بھی اس دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں. تو ہمیں بہت کاشس رہنا ہے, اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو تربیت کرنی ہے. قرآن اور حدیث کے نزدیک جتنا بھی آؤ گے یہی ہمیں ان فتنوں سے بچا سکتی. باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ان فتنوں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.